فتنے سے نکلنے کا راستہ۔ اس وقت میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ فتنے سے نکلنے کا راستہ یعنی مخرج کیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے جو ہم نے بڑی عام کی ہے، قرآن حکیم کی مدح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنہ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ امام طبرانی کی معجم کبیر میں یہ روایت اور انداز سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا محمد امتو کا بعد کا، یعنی اے محمد کبھی سوچا کہ آپ کی امت کا آپ کے بعد کون والی وارث ہوگا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مخرج یا رسول یا جبرائیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جبرائیل سوال تو واقعی بہت اہم ہے، تم ہی بتاؤ اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ انہوں نے فرمایا کتاب اللہ فی خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو الذکر الحکیم وہو حبل اللہ المتین۔ اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلوں کے حالات بھی ہیں، تم سے بعد کی خبریں بھی ہیں، اور تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ بھی ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی پرحکمت بیان ہے، اور یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ یہ بڑی طویل اور پیاری حدیث ہے۔ بہرحال میں نے یہ اس لیے بتایا کہ اس گمبھیر صورتحال سے نکلنے کا کیا مخرج یعنی ایگزٹ ہے۔ بڑے بڑے ہالوں میں سرخ ایگزٹ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آگ لگ جائے، بم دھماکہ ہو جائے تو ایگزٹ کی طرف بھاگو۔ تو ہمارے لیے مخرج یعنی ایگزٹ کیا ہے؟ نمبر ایک، اس وقت کے حالات میں جتنے اسلام پر عمل کرنا قانوناً ممکن ہے لازماً کیا جائے، مشکل اگرچہ کتنا ہی ہو۔ مشکل اور ناممکن میں فرق ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹنا میرے لیے ناممکن ہے، زانی کو سنسار کرنا میرے لیے ناممکن ہے، لیکن گھر میں شرعی پردہ نافذ کر لینا میرے لیے ممکن ہے۔ مشکل ضرور ہے۔ یہاں بے پردگی کے کوئی قانون آج تک نہیں بنا، کوئی مصطفیٰ کمال پاشا یہاں نہیں آیا، اور انشاءاللہ ہرگز نہیں آ سکتا جو خواتین کا برقع زبردستی اتروا دے۔ جس کسی نے برقع اتارا ہے اس نے خود اتارا ہے اور خود بے پردگی اختیار کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی جتنے دین پر عمل کر سکتا ہے پہلے وہ اس پر تو عمل کرے، وہ اشاریہ 1% پر تو آ جائے، چاہے مشکل ہو، چاہے اس میں بھوک آ جائے، چاہے تکلیف آ جائے، چاہے بائیکاٹ ہو جائے۔ آپ شرعی پردہ نافذ کریں گے، آپ کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا۔ کچھ بھی ہو جائے، ہرچہ بعد آباد شریعت کے حکم پر جتنا عمل کر سکتے ہیں وہ تو پورا کریں۔ نمبر 2، ایک اہم بات یہ ہے کہ اس اجتماعی نظام کو جس کی وجہ سے آپ مکمل شریعت پر عمل نہیں کر سکتے اسے ذہناً قبول کریں، نہ قلباً۔ ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ، ڈونٹ ریکنسائل ود اٹ۔ نمبر 3، اس کی چاکری اور غلامی نہ کریں، نہ اسے پروموٹ کریں، نہ اس کے تحت پھلنے پھولنے اور پھیلنے کی کوشش کریں کہ جائیداد زیادہ ہو جائے، کاروبار میں اور اضافہ ہو جائے، بلڈنگ زیادہ ہو جائیں۔ یہ میں نے 3 منفی پہلو بیان کیے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ اسے ذہناً تسلیم نہ کریں، گویا کہ اس کے انڈر پروٹیسٹ رہیں۔ کم سے کم پیسیو ریزسٹنس تو ہو کہ اسے ذہناً اور قلباً تسلیم نہیں کیا، اس کی چاکری کرنے کو تیار نہیں۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہندوستان میں مولانا ابوالعلا مودودی کی دعوت اٹھی ہے تو اپنے ابتدائی دور میں وہ دعوت 100% اسلامی تھی، اور اس کی بنیاد پر ان پر بغاوت کا مقدمہ چل سکتا تھا۔ انگریز کا دور تھا، لیکن انہوں نے واضح طور پر کہا کہ فوج کی ملازمت حرام ہے۔ آپ انگریز کی فوج میں جاتے ہیں تو گویا آپ اسے تقویت دے رہے ہیں۔ ہمارے ہی مسلمان فوجیوں نے جا کر پہلی جنگ عظیم میں جنرل ایلن بی کو یروشلم کا قبضہ لے کر دیا تھا۔ ہمارے یہ فوجی جہلم اور راولپنڈی کے علاقے کے تھے۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پر بھی گولیاں چلائی تھیں۔ مولانا مودودی کا فتویٰ تھا کہ یہ ملازمت حرام ہے۔ اسی طرح سرکاری ملازمت بھی حرام ہے، خاص طور پر عدلیہ سے متعلق ملازمت کسی طور جائز نہیں ہے۔
آپ عدالت کے اندر وکیل کی حیثیت سے پیش ہو رہے ہیں اور اس قانون کے تحت مقدمہ لڑ رہے ہیں جو اللہ کا قانون نہیں ہے، کسی اور کا ہے، اور غضب خدا کا اس عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اللہ کے قانون کی بجائے انگریز کے قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے، جبکہ اللہ کا حکم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ انگریز کے دور میں ایسی مثالیں موجود تھیں کہ نماز روزہ بھی ہے، تہجد بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں اور حج بھی ہے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ انگریز کی عدالت میں جج بھی ہیں۔ اس وقت مولانا مودودی کا یہ بات کہنا بڑی ہمت اور جرأت کا کام تھا۔ وہ تو یہ کہ انگریز یہاں سے اپنا بوریا بستر لپیٹ رہا تھا، اس نے اسے نظر انداز کیا، ورنہ اس بات کو کون برداشت کر سکتا ہے۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ اجازت دی تھی کہ پبلک یوٹیلٹی کے محکمے مثلاً ڈاک، ریلوے وغیرہ، یعنی جن سے عوام کے کام اور سہولتیں وابستہ ہیں، ان کی ملازمت تو اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن وہ محکمے جو حکومت کی گاڑی کو چلانے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور وہ محکمے جو حکومت کی اس گاڑی کے اندر جتے ہوئے ہیں، اس بگی کو آگے لے کر دوڑ رہے ہیں، ان محکموں میں ملازمت اختیار کرنا نظام باطل کو سپورٹ کرنا ہے، جو سراسر حرام۔ اس بات کو میں نے منفی پہلو، نیگیٹو آسپیکٹ قرار دیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ دراصل کفارہ ہے۔ اگر میں ایسے نظام کے تحت زندہ رہنے پر مجبور ہوں جہاں حق کا بول بالا نہیں ہے، پورا نظام حق کے تابع نہیں ہے، اجتماعی زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کہاں جاؤں؟ امریکہ چلا جاؤں، لیکن وہاں تو یہاں سے زیادہ کفر ہے۔ سعودی عرب میں مجھے بسنے ہی نہیں دیں گے، اور وہاں میں نے حکومت الہیہ کا نام لے لیا تو میرے وجود کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ ہم مجبور ہیں، لہذا اس کا کوئی کفارہ ہونا چاہیے۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کاف فا را کا اصل مفہوم کسی چیز کو چھپا دینا ہے۔ اس کا ایک معنی ناشکری کرنا بھی ہے، اس لیے کہ کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ کے دل سے اس کے لیے احسان مندی کے جذبات کا فوارہ ابلنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس کو دبا لیا تو یہ کفر کہلائے گا، یعنی کفران نعمت۔ شکر کے مقابلے میں کفر آتا ہے۔ کفار کا لفظ قرآن مجید میں کاشتکاروں کے لیے بھی آتا ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، سورہ حدید آیت نمبر 20۔ اس لیے کہ وہ بیج کو زمین میں دباتا ہے تو اس سے پودا نکلتا ہے۔ کفارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کے اثرات کو زائل کرنے اور دھونے کے لیے کوئی عمل کیا جائے۔ اب یہ گناہ کہ میں نظام باطل میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوں، میری پوری زندگی اس نظام سے متعلق ہے اور وہ نظام کفر پر مبنی ہے۔ میں انفرادی زندگی کے اعتبار سے فرض کیجئے 0.1% میں بھی آ گیا ہوں کہ میرے لیے جتنے بھی شرعی احکام پر عمل ممکن تھا وہ میں کر رہا ہوں، تب بھی حال یہ ہے کہ میری پوری اجتماعی زندگی تو کفر کے تابع ہے۔ تو اس کا مخرج اور کفارہ کیا ہے؟ یہی کفارہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نظام کو ذہناً اور قلباً تسلیم نہ کیا جائے، اس کے ساتھ ریکنسائل نہ کیا جائے۔ یہی منفی انداز آیت الکرسی کے بعد آنے والی آیت میں اختیار کیا گیا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ جو کفر کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر، وہ ہے کہ جس نے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال دیا ہے اور یہ کنڈا اپنی جگہ چھوڑنے والا نہیں ہے، لہذا اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس نظام کو پروموٹ نہ کیا جائے، اس کی چاکری، اس کی خدمت نہ کی جائے، بلکہ اس سے انحراف کیا جائے۔ اس کے تحت پھلنے پھولنے اور پھیلنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی کم سے کم لازمی بنیادی ضروریات کے لیے جتنا وقت اور جتنی صلاحیت اور محنت کی ضرورت ہے اس کو ایک طرف کرتے ہوئے باقی پوری محنت و صلاحیت اور تمام اوقات اس نظام کے خلاف جد و جہد میں لگا دیے جائیں۔ باطل نظام کے تحت مجبوراً زندگی گزارنے والا انسان اگر اس نظام کو بے خوبن سے اکھاڑنے اور نظام حق کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرے گا
تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوتا چلا جائے گا۔ گویا اگرچہ گندگی اندر جا رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ دھل بھی رہی ہے۔ اس جد و جہد میں مصروف انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں نے جو سانس لیا تھا اس کے ساتھ اگرچہ سود بھی اندر گیا تھا لیکن اس کے ساتھ جو آکسیجن آئی تھی اس نے مجھے توانائی بخشی تھی۔ اس توانائی کا اکثر حصہ میں نے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے لگا دیا ہے، لہذا میں پاک ہو گیا ہوں، یہ اس کا کفارہ ہے۔ دیکھیے مثبت اور منفی دو چیزیں آ گئیں کہ اس نظام کو ذہناً تسلیم نہ کرے، اس کی چاکری نہ کرے اور اسے درم برم کرنے کی جد و جہد کرے۔ نظام باطل کی چاکری کرنے والوں کو یہ حدیث پیش نظر رکھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مشى مع فاسق لیقویہ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو شخص کسی فاسق کے ساتھ اسے تقویت پہنچانے کے لیے چلا اس نے اسلام کی جڑیں کھودنے میں مدد کی۔ اگر حال یہ ہو کہ نظام باطل کی سروس ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے ترے پر ترے چڑھائے جا رہے ہیں، خطابات لیے جا رہے ہیں، نظام باطل کی محافظ پولیس اور فوج میں سروس ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اسلام کا کیا سوال؟ مثبت بات یہ ہے کہ اپنے تن من دھن کا کم سے کم حصہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا جائے، باقی سارے کا سارا اس نظام کو اپروٹ کر کے اس کی جگہ نظام دین حق کو قائم کرنے کے لیے صرف کر دیا جائے۔ بصورت دیگر ایک حدیث سن لیجئے، فرض کیجئے کوئی شخص 0.01% میں آ گیا ہے، یعنی شریعت کے تمام احکام پر کاربند ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ پر عمل پیرا ہے، حرام خورد و نوش کے قریب نہیں جاتا، براہ راست سود میں ملوث نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے گھر میں شرعی پردہ بھی رائج ہے، لیکن وہ ان ایکٹیو ہے، باطل کے خلاف فعال نہیں ہے، ایکٹیوسٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے اس حدیث میں بہت سارا سامان عبرت موجود ہے۔ اوحی اللہ عز و جل الی جبریل علیہ السلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا قال فقال یا ربی ان فیہا عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین قال فقال اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمعر فیہا ساعۃ القط۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ فلاں فلاں شہروں کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو، تلپٹ کر دو، جیسے کہ سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے ساتھ کیا گیا تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے رب، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی تیری معصیت میں بسر نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر، اس لیے کہ وہ اتنا بے غیرت اور بے اہمیت انسان ہے کہ میری وجہ سے کبھی اس کے چہرے کی رنگت تک نہیں بدلی۔ اسے اس بات پر کبھی غصہ بھی نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اندازہ کیجئے اس حدیث میں جس بندے کا ذکر ہے یہ وہ شخص ہے جو 0.01% میں سے ہے، جس کا پلک جھپکنے جتنا وقت بھی کبھی گناہ میں بسر نہیں ہوا۔ اس سے زیادہ پاک صاف، نیک، زاہد اور عابد کا کیا آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ یہاں گواہی دینے والے حضرت جبرائیل ہیں، کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے، اور یہ کہ گواہی بھی اللہ کے سامنے دی جا رہی ہے جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ یہ زاہد و عابد آدمی ایسا بے غیرت ہے کہ کیا مجال اس کو کبھی غصہ آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ آپ کو کوئی ماں کی گالی دے دے تو اول تو آپ اسے جانے نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ میں طاقت نہیں ہے تو آپ اپنی جگہ کانپ کر رہ جائیں گے، آپ کے چہرے میں پورے جسم کا خون اتر جائے گا۔ اس بدبخت کو تو یہ بھی نہیں ہوا ہے، مست رکھو ذکر و فکرے، صبح و گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ یہ فقط اللہ میں لگا رہا تو جان لیجئے واحد مخرج یہ ہے کہ شریعت کے جن اجزاء پر عمل ممکن ہے چاہے کتنا ہی مشکل ہو اس پر تو عمل لازم ہے، بقیہ جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے اس کا کفارہ یہ ہے کہ منفی طور پر یکفر بالطاغوت کیا جائے اور اسے ذہناً اور قلباً تسلیم نہ کیا جائے۔
اس کی چاکری نہ ہو، اس کے ساتھ تعاون نہ ہو، اس کی ملازمت نہ ہو، اسے پروموٹ نہ کیا جائے، اس کے تحت پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے کم سے کم برقرار کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں، قوتوں، توانائیوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے اندر وقف کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ جد و جہد جس کا شریعت کی روح سے جامع عنوان جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور جس کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں مومن کی جامع و معنی تعریف آئی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر شک میں نہیں پڑے، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں، صرف یہ لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ سورہ صف میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اہل ایمان، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تم کو عذاب علیم سے بچا دے؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ ناگزیر